جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نامعلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہوں گے، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی یا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خدا بند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو، جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علم یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں
اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنی زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کم سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے، عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے آئے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔
آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کہو۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباس قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی، لعنت زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخرکار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا
پوچھتا نہیں پھرتا, جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا. میں چھڑا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھڑا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا. انگریز کا زمانہ تھا, آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا. میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا. بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا. پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے, ان کو بلایا گیا. تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے, چھڑا میں لوں گا. اس نے کہا کیسے, کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا. کہنے لگا نمازی میں نہیں, حاجی میں نہیں, لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں, تسبیح میں نے نہیں پھیری, تلاوتیں میں نے نہیں کی, ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری, ایک ہی تو نیکی کی ہے, اسی سے انکار کر دو. تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاف کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے, بس قصہ ختم ہے, یہ انکار نہیں کرے گا, بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی حسین احمد شجابادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے, آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا, سب لوگ دیکھتے تھے. بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی, سزائے موت ہو گئی, پھانسی کا وقت قریب آ گیا, پھندے کے قریب پہنچا. عزیز رشتے دار آئے, ملنے جلنے والے لوگ, مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی آرزو ہو تو کہہ لو, کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی حسرت ہے, اور وہ یہ کہ جو تجلی, جو نور, جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا, علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا, تیرا آخری وقت آ پہنچا, پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے, میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو, میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں. ادھر موت آئے گی, ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا. مجھے بڑی خوشی ہے, میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا. بس یقین بیٹھ جو گیا. دیکھا دنیا میں کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا, اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی. توحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے, اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے, اپنے بھی پرائے. یاریاں ٹوٹتی تھی, رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی, عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے, مقام جاتا تھا, حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ کرام. اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی. حضرت زید بن حارثہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے, دکھتے دکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, حضور نے خرید لیا. والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے, تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے. زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا. کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور قریبانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے, دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے, ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے, کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو, پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے, تو مکے کا سردار ہے, بڑا معزز آدمی ہے, ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے, توبہ, ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. تیری سرداری کا لحاظ ہے, تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے, تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے, ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے, یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے, مار میں نے کھائی, رات دن ان کی مار
نے تو کبھی گالی تو کیا بددعا بھی نہیں دی. مکے کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی اینٹ مارتا ہے, کوئی روڑے مارتا ہے, کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھے پہ سے آواز دی, اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے, لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں, شرابور ہے. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی, ابا جان گھر چلو, یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے, ادھار لے کر واپس کرتے ہو, محافظت کرتے ہو, سب کی عزت کرتے ہو, صلہ رحمی فرماتے ہو, آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں, میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے. کس پر یہ برفیفتہ ہوتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں, اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے, خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے, غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی, جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے, میرے بدن پہ میرے جسم پہ